بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل کے ساتھ میں ہوں، آپ کا میزبان AK میمن، اور آپ کو کراچی اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل اور اس کا حل، جیسا کہ آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ وہ دنیا کا اپنا واحد پروگرام ہے کہ جس میں وہ مسائل جو کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل جاننا چاہتے ہیں، یقیناً تمام ان مسائل کا حل ہمارے اس پروگرام میں آپ کو ہمارے معروف ممتاز مذہبی اسکالر مفتی ابوبکر صدیق صاحب، جو کہ شیخ الحدیث ہیں، ساتھ ہی ساتھ چیئرمین ہیں طوبہ اسلامک فاؤنڈیشن کے، ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ ان تمام مسئلے مسائل کے حل کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں یا کسی بھی ملک میں موجود ہیں، کسی بھی شہر میں موجود ہیں، کسی بھی قصبے میں موجود ہیں، ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر آپ سمجھتے ہوں کہ ایک ایسا مسئلہ جسے آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ایک اسلامک آئیڈیالوجی سے، ایک اسلامک طرز زندگی سے اس کے کیا رزلٹ آتے ہیں یا اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس مسئلے کا حل آپ کو کس طرح سے پریشان کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تمام مسئلہ آپ کے لیے اب آسان ہو چکا ہے، تمام مسائل کا حل آپ کے لیے بہت سہل ہم نے بنا دیا ہے ہمارے اس پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل میں۔ ناظرین، آپ اپنے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر اپنے ٹیلی فون کو زحمت دیجیے، صرف ایک ڈائل کیجیے اور ڈائل کے ذریعے ہم سے بات کیجیے۔ ہم سے بات کرنے کے بعد اب پھر آپ کا مسئلہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کا حل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وہ تمام خواتین حضرات جو کہ اپنی فیڈ بیکس دیتے ہیں، ہمیں ای میلز کرتے ہیں، ہمیں خطوط لکھتے ہیں، ہمیں پروگرام کو پسند کرنے یا پروگرام میں بہتر بنانے کے لیے اپنی آرا سے نوازتے ہیں، ہم ان سب کے بے پناہ مشکور ہیں۔ ناظرین، یہ بھی بتاتے چلے کہ ہمارے اس پروگرام میں کامیابی یقیناً آپ ہی لوگوں کی ہے، اور وہ تمام حضرات خاص طور پہ جو ہماری اس یورپ کی ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ وہ تمام خواتین حضرات جو کہ ہمیں کال کرتے ہیں، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالی نے اپنے ان تمام بندوں پر ایک مخصوص فرائض دے رکھے ہیں جو وہ فرض ادا کرتے ہیں۔ ایسا ہی کیوں ٹیلی ویژن بھی اپنا کام کرتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے تمام مفتی صاحبان اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی حج کا مہینہ آتا ہے، الحمدللہ وہ تمام عازمین حج جو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں، یقیناً ان میں ہم سب کی خواہش ہوتی ہے، یہ وہ واحد ایک اجتماع ہے جو پوری دنیا میں ایک امن کی، ایک اتحاد کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دنیا کے آپ کسی بھی بر اعظم میں ہوں، دنیا کا کوئی بھی اسٹیٹ ہو، ایشیا آپ لے لیں، یورپ لے لیں، امریکہ لے لیں، نارتھ انڈیا، یعنی دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمان بستا ہے، الحمدللہ وہ بغیر کسی رنگ و نسل کے جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتا ہے تو ایک ہی یونیفارم اور وہی احرام اور وہی کلمی لبیک اللہم لبیک۔ ناظرین اکرام، آج ہم جو کہ حج کے موضوع پر بات کریں گے، پاکستان کے مختلف شہروں سے حج کی پہلی فلائٹ حج کی شروع ہو چکی ہے، اور تمام شہروں سے اب حج کے لیے جو ہے عازمین حج اللہ تعالیٰ کے گھر پر یعنی کہ خانہ کعبہ پہ اپنی حاضری دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج اس موضوع پر مناسک حج پر بہت ساری باتیں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے معروف ممتاز مذہبی اسکالر شیخ الحدیث، چیئرمین طوبہ اسلامک فاؤنڈیشن، محترم جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب۔ آئیے سب سے پہلے ان کی ملاقات کراتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کی کالز بھی لیں گے اور حج کے موضوع پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اتنی طویل تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام حضرات جو کہ آپ کے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، مفتی صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں جب آپ کے جوابات ہوتے ہیں، مجھے جو فیڈ بیکس آتے ہیں ای میلز کے تھرو، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ہر سوال کو جو جواب ہے بڑے اچھے طریقے سے دیتے ہیں۔ آپ کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ اسلامک جو آپ نے فاؤنڈیشن ہے، آپ خود اس کے چیئرمین بھی ہیں، تو اس فاؤنڈیشن پہ بھی جو آپ کام کر رہے ہیں، تو یہ جو اسلامک ایک جو جہاد ہے، یہ ضروری نہیں کہ انسان جو ہے جنگ میں بیٹھ کے جہاد کرے، قلم کی جہاد بھی بہت بڑی جہاد ہوتی ہے، کیونکہ عالم دین آپ ہی جیسے لوگ بناتے ہیں، ایسی ہی فاؤنڈیشن، ایسے ہی لوگ اسکالرس کو بناتے ہیں۔ مفتی صاحب، حج کا مہینہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کل پورے پاکستان بھر سے 2 دن ہو گئے، مختلف جگہوں سے فلائٹس جا رہی ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ پہنچیں گے الحمدللہ اللہ کے گھر پہ۔ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حج پر بھیج۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو جا رہے ہوتے ہیں، کسی کے جذبات ہوتے ہیں، کوئی بڑا فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے، کوئی بہت انکساری محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں
اس اللہ کے دربار پہ جا رہا ہوں کہ جہاں پر جو ہے مجھ جیسے شخص کو جو ہے یہ سعادت ملی ہے. کچھ لوگ اس آس میں ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ جذباتی انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ یہ جا رہا ہے, یہ آرام کی حالت میں جا رہا ہے, میں بھی جاؤں. اور چونکہ حج اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت پر فرض کیا ہے, یہ بتائیے گا حج اسلام کا ایک رکن تو ہے, لیکن کیا اس کی اہمیت ہے اور کیا اس کے بارے میں جو ہے ایک آئیڈیالوجی کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تفصیل سے سننا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. حج کی اہمیت سے متعلق آپ نے فرمایا, تو حج کی اہمیت کا اندازہ ایک حدیث مبارکہ سے یوں لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو حج کی استطاعت رکھتا ہے اور حج پر نہ جائے تو پھر وہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اچھا, تو اتنا سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے موقف اختیار فرمایا جو حج کو چھوڑ دیتا ہے. پھر حج جو ہے ہماری امنگوں کا ترجمان ہے بہت اور ہمارے جذبات کا عکاس ہے. بات یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اور حج کی وہ عبادت ایسی عبادت ہے جس میں سراسر دیوانگی ہے, عشق ہے, محبت ہے. اب دیکھیں نا کہ ایک گھر کے چکر لگانا ظاہری اعتبار سے اسے عشق کے سوا کیا کہیں گے, پروانہ جس طرح کے شمع کے گر چکر لگاتا ہے تو مسلمان اپنے رب کی محبت میں اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے. کہ اسلام کا ایک اتحاد کا, ایک ایمان کا, ایک آپس میں یکجہتی کا, بھائی چارگی کا مذہب ہے. مفتی صاحب, میں ظاہر سی بات ہے آپ عالم دین ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے. میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا اس سے بڑی دنیا میں کوئی دلیل ہے کہ ہر رنگ و نسل کا شخص, ہر خطے سے تعلق رکھنے والا شخص صرف اور صرف وہ مسلمان ہے, اور ایک ہی آپ دیکھیں وہ کروڑ پتی ہو یا ایک عام شخص ہو, یا وہاں پر عربی ہو, اجمی ہو, کالا ہو, دنیا کے کسی بھی حصے میں آتا ہے, اسی طرح کعبے کے گرد طواف کرتا ہے, وہی سارے مناسک حج ادا کرتا ہے, اسی طرح سے رہتا ہے. اس سے بڑی اسلام کی قوت, اس سے بڑی ترجمانی, اس سے بڑا اتحاد مفتی صاحب کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس سلسلہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے, بہت پیاری بات کہی ہے. میں عرض کروں کہ آج ہم لوگ جو ہے ہمارے مسلمان بھائی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بناتے ہیں اور اپنے لیے, بعض لوگ اخلاص سے بناتے ہیں اور بعض لوگ اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم سے جو تنظیم اسلام بنائی ہے, جو دین جسے ہم کہتے ہیں, وہ اتنا عظیم دین ہے کہ اس میں جو عبادات رکھی گئی ہیں وہ بھی انسان کے اپنے نفع کے لیے. سبحان اللہ. کیونکہ ہم عبادت کر کے اپنے رب کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے, نہ کرے تو رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور اگر عبادت کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اس میں ہمارا یہ فائدہ, جو اہم ترین فائدہ جو آپ نے بیان کیا, جس طرح کے بعض تنظیمیں ہوتی ہیں اپنے اجتماعات کرتی ہیں, تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جو اجتماعات رکھے ہیں, ویکلی جمعے کا اجتماع ہے, آپ دیکھیں, اچھا سالانہ اجتماع عید کی صورت میں ہر شہر میں ہوتا ہے, اور پھر ایک عظیم الشان انٹرنیشنل سطح کا اجتماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلام کا جو مکہ معظمہ میں رکھا. اور پھر اس کی جو بائی پروڈکٹس ہے, اس کے جو فوائد ہیں, ایک تو یہ کہ دنیا کے بعض مذاہب میں رنگ و نسل کی تمیز ہوتی ہے, کالے گورے کی تفریق ہوتی ہے, یہاں کچھ نہیں ہے. مفتی صاحب یہاں آزاد ہوتی ہے. بات کرتے مفتی صاحب کافی دیر سے ہمارے ساتھ جو ہے کالر لائن پر. ناظرین کرام, سب سے پہلے بتاتے چلیں, ہم نے آپ کے لیے لائنس اوپن کر دی ہیں, اب آپ کالز کر سکتے ہیں, اپنے مسئلے کا حل جان سکتے ہیں, آج کے موضوع پہ بھی بات کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ تمام مسائل جو کہ آپ جاننا چاہتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت کون کالر موجود ہے اور وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کہاں سے کال کر رہے ہیں میرے بھائی؟ میں لاہور سے تنویر بات کر رہا تھا. کہاں سے سر؟ لاہور سے. جی 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 سر فرمائیے. مفتی ابراہیم صاحب سے, مفتی ابو بکر صاحب سے. ابو بکر صاحب سے جو ہے میں نے 2 سوال پوچھنے تھے. ضرور پوچھیے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرے 2 سوال تھے. جی جی فرمائیے. اگر کسی لیڈیز کو طلاق مل جاتی ہے, جی ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کے اس لفافے کے اندر اس کے لیے طلاق ہے, اگر وہ نہیں پڑھتی, جی جی صحیح ہے, ابھی اس میں پڑھا نہیں ہے کہ اس کے اندر اس کے لیے طلاق لکھی ہے, تو اس کو طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, جانتے ہیں. دوسرا کا سوال پوچھیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اسلام میں ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر ہی کے گھر میں عدت پوری کرے. شوہری کے گھر میں عدت پوری کرے. اچھا, اپنے شوہر کے گھر میں عدت پوری کرے, ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت پوری نہیں کرتی
تو اس کے علاوہ ایسا اسلام میں تھوڑی سی ہے کہ وہ اپنے گھر میں عزت پوری کر سکے. جی بالکل جانتے ہیں جی, بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے. ناظرین کرام, پروگرام آپ کے مسائل اس کا حل آپ دیکھ رہے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسئلے مسائل کو ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ناظرین کرام, ایک خط ہمیں یو کے سے ہماری ایک بہن نے لکھا ہے. مفتی صاحب یہ خط ویسے آپ کے لیے آیا تھا اور چونکہ انہوں نے اپنا نام ظاہر کرنے کے لیے منع کیا ہے اور یہ بہت اچھا طریقہ بھی ہے. مفتی صاحب ویسے تو بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے لیکن اس میں جو ہے وہ ہماری بہن نے پوچھا ہے. Thank you very much, sister, you call in and especially you wrote this letter. What is the sawab of regarding the Durood Sharif and what is the sawab of the Milad Sharif and what is the sawab of the doing Milad Sharif in every day? Ladies and gentlemen, thank you very much, especially the sister, you wrote this letter and now I request Mr. Mufti Abu Bakr Siddiq sir, please help you and give us your answer. Ji Mufti sir. The question which the sister has asked, all questions are of one type. Actually, she wants to know about the thawab of some things like Milad Sharif and Khatam Sharif. So it should be known that the Milad Sharif and Khatam Sharif and listening naat, actually it is Zikrullah and the Zikrul Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And according to a narration of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, there is a group of angels who are flying in the space. When they see any majlis, any gathering of Zikrullah or Zikrul Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, so they come there and they cover the whole majlis and